السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین فطرت ہے جس نے عورت کو شیطان کی مکروہ چالوں سے محفوظ کیا اور اسے ذلت و بے حیائی کے دلدل سے نکال کر عزت و احترام کے اعلیٰ مقام پر بٹھایا، نیز اسے خوبصورت نازک آبگینہ قرار دیا۔ عورت انمول موتی کی طرح ہے جس میں شرم و حیا مردوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ہی شرم و حیا دین اسلام کی پہلی ترجیح ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو۔ اسلام نے مرد اور عورت کے فطری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے دائرہ کار متعین کیے ہیں۔ عورت کو گھر کی ملکہ قرار دیتے ہوئے اسے آنے والی نسلوں کی تربیت جیسی اہم ذمہ داری سونپی، تو معاش اور دیگر بیرونی معاملات کا ذمہ دار مرد کو قرار دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی عورت کو ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دیتے ہوئے پردے و حجاب میں رہنے کا حکم دیا، تاکہ ازلی دشمن شیطان اور اس کے چیلوں کی ہوسناک نگاہیں اس کی پاکیزگی کو میلا نہ کر سکیں۔ پردہ اور حجاب کیا ہے؟ محترم ناظرین، حجاب کے متعلق علامہ شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب التعریفات میں فرماتے ہیں کہ حجاب سے مراد ہر وہ شے ہے جو آپ سے آپ کا مقصود چھپا دے، یعنی آپ ایک شے کو دیکھنا چاہیں مگر وہ شے کسی آڑ یا پردے میں ہو تو اس آڑ یا پردے کو حجاب کہتے ہیں۔ حجاب کا یہ مفہوم قرآن کریم میں کئی مقامات پر مذکور ہے، جیسا کہ پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے، حتیٰ توارت بالحجاب، ترجمہ یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے۔ نیز عورتوں کے حجاب سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق حضرت سیدنا امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عورتوں کے حجاب سے مراد یہ ہے کہ وہ اس طرح پردہ کریں کہ مرد انہیں کسی طرح دیکھ نہ سکیں۔ پردے کا حکم کب نازل ہوا؟ اس بارے میں علامہ مخدوم ہاشم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم السلام میں فرماتے ہیں، 4 ہجری ذوالقعدۃ الحرام کے مہینے میں ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی کاشانہ نبوت میں رخصتی کے دن مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہوا۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ حکم 2 ہجری کو نازل ہوا، مگر پہلا قول ہی راجح ہے۔ پردہ صرف عورتوں کے لیے ہی کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف عورتوں کو ہی پردے و حجاب کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس بارے میں دعوت اسلامی کی بڑی پیاری کتاب اسلامی زندگی صفحہ نمبر 105 پر عورتوں کے پردہ کرنے کے 5 اسباب کچھ یوں تحریر ہیں۔ نمبر 1، عورت گھر کی دولت ہے اور دولت کو چھپا کر گھر میں ہی رکھا جاتا ہے۔ ہر ایک کو دکھانے سے خطرہ ہے کہ کوئی چوری کر لے، اسی طرح عورت کو چھپانا اور غیروں کو نہ دکھانا ضروری ہے۔ نمبر 2، عورت گھر میں ایسی ہے جیسے چمن میں پھول، اور پھول چمن میں ہی ہرا بھرا رہتا ہے، اگر توڑ کر باہر لایا گیا تو مرجھا جائے گا۔ اسی طرح عورت کا چمن اس کا گھر اور اس کے بال بچے ہوتے ہیں، اس کو بلا وجہ باہر نہ لاؤ ورنہ مرجھا جائے گی۔ عورت کا دل نہایت نازک ہے، بہت جلد ہر طرح کا اثر قبول کر لیتا ہے، اس لیے اس کو کچی شیشیاں فرمایا گیا۔ نمبر 3، ہمارے یہاں بھی عورت کو صنف نازک کہتے ہیں اور نازک چیزوں کو پتھروں سے دور رکھتے ہیں کہ ٹوٹ نہ جائیں۔ غیروں کی نگاہیں ان کے لیے مضبوط پتھر ہیں، اس لیے ان کو غیروں سے بچاؤ۔ نمبر 4، عورت اپنے شوہر اور اپنے باپ دادا بلکہ سارے خاندان کی عزت اور آبرو ہے، اور اس کی مثال سفید کپڑے کی سی ہے۔ سفید کپڑے پر معمولی سا داغ دھبا دور سے چمکتا ہے اور غیروں کی نگاہیں اس کے لیے ایک بدنما داغ ہیں، اس لیے اس کو
उन धब्बों से दूर रखो। नंबर 5, औरत की सबसे बड़ी तारीफ यह है कि उसकी निगाह अपने शौहर के सिवा किसी पर ना हो। इसलिए कुरान करीम ने हुरों की तारीफ में फरमाया कासिरातुत तर्फ, यानी शौहर के सिवा किसी को आंख उठाकर नहीं देखती। अगर इसकी निगाह में चंद मर्द आ गए तो यूं समझो कि औरत अपने जौहर खो चुकी, फिर इसका दिल अपने घर बार में न लगेगा, जिससे ये घर आखिरकार तबाह हो जाएगा। क्या औरत का घरों में रहना जुल्म है? बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि औरतों का घरों में कैद रखना उन पर जुल्म है। जब हम बाहर की हवा खाते हैं तो उनको इस नेमत से क्यों महरूम रखा जाए? तो इसका जवाब यह है कि घर औरत के लिए कैद खाना नहीं बल्कि उसका चमन है। घर के कारोबार और अपने बाल बच्चों को देखकर वो ऐसी खुश रहती है जैसे चमन में बुलबुल खुश रहती है। घर में रखना उस पर जुल्म नहीं बल्कि इज्जत और असमत की हिफाजत है। इसको कुदरत ने इसीलिए बनाया है। बकरी इसलिए है कि रात को घर रखी जाए, और शेर, चीता और मुहाफिज कुत्ता इसलिए है कि इसको घर से बाहर रखा जाए, आज़ाद फिराया जाए। अगर बकरी को आज़ाद कर दिया गया तो इसकी जान खतरे में है, इसको शिकारी जानवर फाड़ डालेंगे। पर्दा और हिजाब इस्लामी शियार है। पर्दा और हिजाब गोया इस्लामी शियार की हैसियत रखता है, क्योंकि इस्लाम से कबल औरत बेपर्दा थी और इस्लाम ने इसे पर्दा और हिजाब के जेवर से आरास्ता करके अजमत व किरदार की बुलंदी अता फरमाई। जैसा कि फरमाने बारी ताला है, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 33। तर्जुमा, और अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दा न रहो जैसे अगली जाहिलियत की बेपर्दगी। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत मुबारका के तहत तफसीर खजानुल इरफान में फरमाते हैं, अगली जाहिलियत से मुराद क़ब्ल इस्लाम का ज़माना है। उस ज़माना में औरतें इतराती निकलती थीं, अपनी जीनत व महासिन यानी बनाव, सिंगार और जिस्म की खूबियाँ मसलन सीने के उभार वगैरह का इजहार करती थीं कि गैर मर्द देखें। लिबास ऐसे पहनती थीं जिनसे जिस्म के आज़ा अच्छी तरह न ढकें। अफसोस, मौजूदा दौर में भी ज़माना जाहिलियत वाली बेपर्दगी पाई जा रही है। यकीनन जैसे उस ज़माना में पर्दा ज़रूरी था वैसा ही अब भी है। सहाबियात किस कदर पर्दा करती थीं? एक बार उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा से अर्ज़ की गई, आपको क्या हो गया है कि आप बाकी अज़वाज की तरह हज करती हैं ना उम्रा? तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने हज व उम्रा कर लिया है, चूँकि मेरे रब ने मुझे घर में रहने का हुक्म फरमाया है, लिहाजा खुदा की कसम अब मैं मौत आने तक घर से बाहर ना निकलूँगी। रावी फरमाते हैं, अल्लाह की कसम आप रज़ियल्लाहु अन्हा घर के दरवाजे से बाहर ना निकली यहाँ तक कि आपका जनाजा ही घर से निकाला गया। इसी तरह हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मौत के वक्त ये वसीयत फरमाई कि बाद इंतकाल मुझे रात के वक्त दफन करना ताकि मेरे जनाजे पर किसी गैर की नज़र ना पड़े। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब कुरान मजीद की ये आयत मुबारका नाजिल हुई, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युज़नीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। तर्जुमा, ए नबी अपनी बीबियों और साहबजादियों और मुसलमानों की औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहें। तो अंसार की ख़वातीन स्याह चादर ओढ़ कर घरों से निकलती, उनको दूर से देखकर यूं लगता कि उनके सरों पर कव्वे बैठे हैं। अबू दाऊद शरीफ में है कि हज़रत सैयदतुना उम्मे खलाद रज़ियल्लाहु अन्हा का बेटा जंग में शहीद हो गया। आप उनके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए नकाब डाले बारगाह रिसालत में हाजिर हुई तो उस पर किसी ने हैरत से कहा, इस वक्त भी बापर्दा हैं? कहने लगी, मैंने बेटा ज़रूर खोया है, हया नहीं खोई।
حضرت سیدنا عطا بن ابو رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ فرمایا یہ حبشی عورت جنتی ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرگی کے مرض کی وجہ سے میرا ستر یعنی پردہ کھل جاتا ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاہو تو صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں اللہ پاک سے تمہارے لیے دعا کروں تو وہ تجھے عافیت عطا فرمائے۔ اس نے عرض کی میں صبر کروں گی، پھر عرض کی دعا کیجئے بوقت مرگی میرا پردہ نہ کھولا کرے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ آج کل پردہ کرنے والیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی خاتون عورتوں کی کسی تقریب میں مدنی برقع اوڑھ کر چلی جائے تو کوئی کہتی ہے ارے یہ کیا اوڑھ رکھا ہے، اتارو اس کو۔ کوئی بولتی ہے بس ہمیں معلوم ہو گیا تم بہت باپردہ ہو، پردہ دار ہو، اب چھوڑو بھی یہ پردہ وردہ۔ کوئی کہتی ہے دنیا بہت ترقی کر چکی ہے اور تم یہ کیا دقیانوسی انداز اپنا رکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی دل دکھانے والی باتوں سے شرعی پردہ کرنے والی کا دل ٹوٹ پھوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اگرچہ واقعی یہ حالات نہایت ہی نازک ہیں اور شرعی پردہ کرنے والی اسلامی بہن سخت آزمائش میں مبتلا رہتی ہے، مگر اسے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ مذاق اڑانے یا اعتراض کرنے والیوں سے زوردار بحث شروع کر دینا یا غصے میں آ کر لڑ پڑنا سخت نقصان دہ ہے کہ اس طرح مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید الجھ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر یہ یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دینی چاہیے کہ جب تک تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تو اس وقت تک کفار بدکار بد انجام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کرتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علل اعلان اسلام کا ڈنکا بجانا شروع کیا، جو ہی اعلان نبوت فرمایا اور اسلام کا ڈنکا بجانا شروع کیا، وہی کفار بداتوار طرح طرح سے ستانے، مذاق اڑانے اور گالیاں سنانے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جان کے درپے ہو گئے، مگر قربان جائیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے بالکل ہمت نہ ہاری، ہمیشہ صبر ہی سے کام لیا۔ اب اسلامی بہن صبر کرتے ہوئے غور کرے کہ میں جب تک فیشنیبل تھی اور بے پردہ تھی میرا کوئی مذاق نہیں اڑاتا تھا، جو ہی میں نے شرعی پردہ اپنایا ستائی جانے لگی۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ مجھ سے ظلم پر صبر کرنے کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ مدنی التجا ہے کہ کیسا ہی صدمہ پہنچے صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیے، نیز بلا اجازت شرعی ہرگز زبان سے کچھ مت بولیے۔ حدیث قدسی میں ہے اللہ پاک فرماتا ہے اے ابن آدم اگر تو اول صدمے کے وقت صبر کرے اور ثواب کا طالب ہو تو میں تیرے لیے جنت کے سوا کسی ثواب پر راضی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم تمام مسلم خواتین کو پردے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب فرما لیجئے۔